السلام علیکم۔ آج پولیٹیکل سائنس کا یہ 7واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے میں 6ٹھا لیکچر دے چکا ہوں، تو جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی وہ جا کے دیکھ لے۔ تو جو سیریز میں نے کنٹینیو کی تھی پولیٹیکل سائنس کی CSS PMS کے حوالے سے، اور جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے بیسکس کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ لیکچرز انہی کے لیے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ سب ڈویژن آف پولیٹیکل سائنس ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی کون کون سی برانچز ہیں۔ مختلف برانچز ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے آتے ہیں، تو وہ بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کی ہی آگے سب ڈویژن ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پہلے پولیٹیکل سائنس کے ہی اندر پڑھائی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ فیلڈز وہ جتنی فیلڈ تھی وہ ان کا سکوپ زیادہ ہوتا گیا، جس کی وجہ سے ان کو پولیٹیکل سائنس سے سیپریٹ کر دیا گیا، اور ایک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پہ وہ اب پڑھا بھی جاتا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے۔ تو وہ ہم آج ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں یا وہ کون کون سی فیلڈز ہیں جو پہلے پولیٹیکل سائنس کا پارٹ ہوتی تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ پولیٹیکل سائنس سے الگ ہو گئی ہیں اپنا اسکوپ ویسٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے جو فیلڈ آتی ہے وہ پبلک پالیسی کی آتی ہے۔ پبلک پالیسی بھی پہلے پولیٹیکل سائنس کی ہی برانچ مطلب پولیٹیکل سائنس کا پارٹ تھا، ابھی اس کی ایک سیپریٹ برانچ کے طور پر آ گئی ہے۔ تو پبلک پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ پبلک پالیسی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو گورنمنٹ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ایک کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرتی ہے، یعنی جو طریقہ اختیار کرتی ہے، جو پالیسی میکنگ کرتی ہے، اس کو پبلک پالیسی کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ لوگوں کے وہ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کرتی ہے، جو پالیسی اختیار کرتی ہے، اس کو پبلک پالیسی کہتے ہیں۔ تو پبلک پالیسی بھی پہلے پولیٹیکل سائنس کے ہی اندر پڑھائی جاتی تھی، لیکن اس کا سکوپ اب موجودہ دور میں کافی زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اب سیپریٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ہم پبلک پالیسی کے اندر ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں کہ پالیسی کیسے بنتی ہے، کون کون سے پالیسی میکنگ کے میں ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں، پالیسی کو امپلیمنٹیشن کیسے کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں، پالیسی سائیکل کیا ہوتا ہے، کتنے ٹائپ آف پالیسی میکنگ پروسیس ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ پبلک پالیسی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ سیکنڈ جو فیلڈ ہے، سب ڈویژن ہے پولیٹیکل سائنس کی، وہ کمپیریٹیو پولیٹکس ہے۔ کمپیریٹیو پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹمز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور ان کے اندر سملیرٹیز اور ڈفرینسز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم UK کے سسٹم کو جو ہے پاکستان کے سسٹم سے کمپیئر کرتے ہیں، یا امریکہ کے سسٹم کو ٹرکی کے سسٹم سے کمپیئر کرتے ہیں، اور ہم ان میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا سسٹم یا ایسی پولیٹکس یا ایسی اپروچز کے اندر ہم دو چیزوں کے درمیان یا مور دین ٹو تھنگس کے درمیان جو ہے ہم کمپیریزن کرتے ہیں اور ان میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کو کمپیریٹیو پولیٹکس کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو میتھڈ تھا یہ ایرسٹوٹل نے اڈاپٹ کیا تھا، اس نے 158 اسٹیٹس کا آپس میں کمپیریزن کیا تھا۔ تو کمپیریٹیو پولیٹکس بھی پولیٹیکل سائنس کے ہی اندر تھی، لیکن اب اس کی سب ڈویژن ہے، یہ ایک سیپریٹ فیلڈ بھی ہے، اسی کے اب پڑھائی جاتی ہے الگ سے بھی۔ تو یہ اس کی سب ڈویژن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آتی ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کا سکوپ انتہائی زیادہ ہو چکا ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن اب ایک سیپریٹ فیلڈ کے طور پہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ فارن کنٹریز میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ورلڈ کے اندر، ان میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے اوپر بڑا فوکس رہتا ہے ان سب کا۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن بھی پولیٹیکل سائنس کے اندر ہی پہلے پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب یہ ایک فل فلیج سبجیکٹ کے طور پہ مرج ہو گیا ہے۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں بالکل کانسائز قسم کی بات کروں پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں کہ جو پبلک پالیسی ہم بناتے ہیں، جس کا ذکر میں نے سب سے سٹارٹ میں کیا تھا، تو پبلک پالیسی جب بن جاتی ہے، یعنی گورنمنٹ جو ایک کورس آف ایکشن اڈاپٹ کر لیتی ہے، تو اس کو امپلیمنٹیشن بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، وہ جو آفیشلز جو جتنے بھی جو آفیشلز ہوتے ہیں، وہ جب پبلک پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن اس چیز کا نام ہے جس سے گورنمنٹ جو ہے لوگوں کے افیئرز کو مینیج کرتی ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا پرپز جتنی بھی گورنمنٹ نے پالیسی اڈاپٹ کی ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا کیا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پبلک ایڈمنسٹریشن، بھی اس کی ایک سب ڈویژن میں آتی ہے۔
پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا اور پولیٹکس کا میں تھوڑا سا ریلیشن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا آپس میں کلوز ریلیشن ہے۔ آج کل ایسا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، وہ صرف پالیسی امپلیمنٹیشن کا ہی پارٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ پالیسی میکنگ میں بھی انڈائریکٹلی اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پولیٹیشینز الٹریٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو بیوروکریٹس ان کو کیونکہ پرماننٹ ہوتے ہیں، وہ ایک سینئر لوگ ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب پالیسی گورنمنٹ کوئی اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ پالیسی میکنگ میں بھی ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور thus انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو بیوروکریٹس ہیں یا پبلک ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ پالیسی میکنگ اور پالیسی امپلیمنٹر دونوں کا پارٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پولیٹیکل ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں۔ پولیٹیکل ڈائنامکس یہ بھی ایک سب فیلڈ ہے پولیٹیکل سائنس کی۔ اس سے پہلے جو ہے یہ بھی ابھی بھی پولیٹیکل سائنس کے اندر کافی جگہوں پہ پبلک ڈائنامکس آتی ہے۔ پبلک ڈائنامکس کہتے ہیں کہ اس سے پبلک ڈائنامکس سے پہلے پولیٹیکل سائنس کا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اس میں صرف فارمل ایسپیکٹ کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، یعنی صرف لیگل ایسپیکٹس آف پولیٹیکل سسٹم کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ تھیوریٹیکلی سسٹم کیسے چل رہا ہے، اس کے اندر لیجسلیچر کے پاس تھیوریٹیکلی کیا پاور ہیں، ایگزیکٹو کے پاس کیا پاور ہیں، جوڈیشری کے پاس کیا پاورز ہیں، یا کسی بھی کنٹری کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے اس کے کیا کیا فیچرز ہیں، ان کو فارمل ایسپیکٹ سے ڈسکس کیا جاتا تھا۔ لیکن لیٹر آن اس طرح ہوا کہ پولیٹیکل ڈائنامکس مرج ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، صرف فارمل ایسپیکٹس کو ہی نہیں کنسیڈر کیا جاتا، بلکہ ان فارمل ایسپیکٹ کا بھی کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح پبلک اوپینین بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے، پریشر گروپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اسی طرح پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو پولیٹیکل ڈائنامکس والے ہیں، انہوں نے ان فارمل ایسپیکٹس آف پالیٹکس کے اوپر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ صرف جو فارمل ایسپیکٹس ہیں وہ انف نہیں ہے اسٹڈی کے لیے، تو اس لیے ان فارمل ایسپیکٹ کو بھی اسٹڈی کرنا پولیٹیکل سسٹم کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو پولیٹیکل ڈائنامکس بھی یہ سب فیلڈ آف پولیٹیکل سائنس آتی ہے۔ اس کے بعد لوکل گورنمنٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے۔ تو لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں کہ ایک خاص لمیٹڈ ایریا میں گورنمنٹ جو ہے اسمال ایریا کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے اسمال ایریا کے اندر، اس کو لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خاص علاقے تحصیل لیول پہ، یونین لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک خاص مخصوص ایریا کے اوپر ایڈمنسٹریشن کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ لوکل افیئرز کو حل کرنے میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ لوکل افیئرز لوکل ہی سالو ہو جاتے ہیں، علاقے کا جو ناظم ہوتا ہے وہی اس علاقے کے مسائل کو سمجھتا ہے اور وہ انہی کو ایزیلی حل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وہیں پر رہتا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں کے کیا مسائل ہیں، ان کا کیسے حل نکالنا ہے، لوگوں کی کیا مینٹیلٹی ہے۔ تو لوکل گورنمنٹ بھی پولیٹیکل سائنس کی ایک بہت امپورٹنٹ برانچ ہے، اور پریزنٹلی اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ ہم جاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آپ سارے بخوبی آگاہ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کس کو کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیٹس کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کا نام انٹرنیشنل ریلیشنز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹری دوسرے سے کیسے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، پہلا کنٹری باقیوں سے کیسا انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، نیو ایمرجنگ کنٹری کا کیا انٹریکشن ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کی فارن پالیسی کو دیکھتے ہیں، تو انٹرنیشنل ریلیشن پریزنٹ ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیپریٹ فل فلیج فیلڈ آ چکی ہے۔ تو پہلے یہ پولیٹیکل سائنس کا ہی پارٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے یہ ایک ایز اے فل فلیج سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی فیلڈ میں نے آپ کو بتائی ہیں 8، تو یہ پولیٹیکل سائنس کے اندر ہی پڑھائی جاتی ہیں۔ ابھی بھی یہ اسی کی برانچز ہیں ڈفرینٹ، اور ابھی کیونکہ اسکوپ ان کا زیادہ ہو چکا ہے اس لیے یہ فل فلیج ابھی سیپریٹلی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے ڈسکس کریں گے۔